بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کرایا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا انہیں بلاؤ جنہیں تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا، تو وہ انہیں بلائیں گے لیکن وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرمین اس دن آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے اور سمجھ جائیں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور بتحقیق ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ثابت ہوا ہے۔ اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی تو ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی طلب کرنے سے لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا، سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ ہوا، یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور تنبیہ کریں، اور کفار باطل باتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس طرح حق بات کو مسترد کر دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور ان باتوں کو جن کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو ان گناہوں کو بھول گیا جنہیں وہ اپنے ہاتھوں آگے بیچ چکا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر یقیناً پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں کو سنگین کر دیا ہے تاکہ وہ سن نہ سکے۔ اور اب اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں بھی تو یہ کبھی راہ راست پر نہیں آئیں گے، اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا رحمت کا مالک ہے۔ اگر وہ ان حرکات پر انہیں گرفت میں لینا چاہتا تو انہیں جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ان بستیوں کو ہم نے اس وقت ہلاکت میں ڈال دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، جب تک میں دونوں سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچوں اپنا سفر جاری رکھوں گا، برسوں چلتا رہوں۔ جب وہ ان دونوں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے چیر کر سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ جوان نے کہا، بھلا مجھے بتاؤ، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے شیطان کے سوا کوئی نہیں بلا سکتا کہ میں اسے یاد کروں، اور اس مچھلی نے تو عجیب طریقے سے سمندر میں اپنی راہ بنائی۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس ہوئے۔ وہاں ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ مفید علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس بات پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں جو آپ کے احاطے علم میں نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک کوئی بات مجھ سے نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کے بارے میں آپ سے ذکر نہ کروں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف اس لیے ڈالا ہے کہ سب کشتی والوں کو غرق کر دیں، یا آپ نے بڑا ہی نامناسب اقدام کیا؟ اس نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا، مجھ سے جو بھول ہوئی اس پر آپ میرا مواخذہ نہ کریں، اور میرے اس معاملے میں مجھے سختی میں نہ ڈالیں۔ پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے واقعی برا کام کیا۔ اس نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟